اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل۔ مساجد میں کاروباری اور دوسرے دنیاوی معاملات پر گفتگو کرنا ناجائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو اپنی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی واپس نہ دے۔ اسے ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ساری زمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جعلت لی الارض مسجدا وطہورا وایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا ہے، لہٰذا میری امت کے لوگوں کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے ادا کر لیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مردوں کے لیے شرعی عذر مثلاً سفر یا بیماری وغیرہ کی بنا پر جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے وہیں ادا کر لینی چاہیے، لیکن شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ نماز باجماعت کی کیا اہمیت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لائے۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے نماز گھر پر پڑھنے کی رخصت چاہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی، لیکن جب وہ واپس ہوا تو اسے پھر بلایا اور پوچھا، کیا تو اذان سنتا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھا کر۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔